ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ پورا دن مصروف رہنے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی اہم کام نہیں کیا؟ کیا آپ کا ذہن ہر وقت مختلف خیالات، سوشل میڈیا، موبائل فون اور روزمرہ کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں واقعی اہم چیزوں پر توجہ کیسے دی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فوکس آن واٹ میٹرز، یعنی ان چیزوں پر توجہ دو جو واقعی اہم ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کے چند قیمتی اسباق جانتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق ہے مصروف رہنا اور کامیاب ہونا ایک جیسی بات نہیں۔ اکثر لوگ سارا دن مصروف رہتے ہیں، وہ درجنوں کام کرتے ہیں، سینکڑوں پیغامات کا جواب دیتے ہیں، لیکن دن کے اختتام پر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مصروفیت ضروری نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی ان کاموں پر توجہ دینے میں ہے جو ہمارے مقاصد سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو خود سے پوچھیں، کیا یہ کام واقعی میرے لیے اہم ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو شاید وہ کام آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا سبق ہے آپ کی توجہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز صرف پیسہ نہیں بلکہ آپ کی توجہ ہے۔ جہاں آپ اپنی توجہ لگاتے ہیں، آپ کی زندگی اسی سمت بڑھتی ہے۔ اگر آپ مسلسل مسائل پر توجہ دیں گے تو زندگی مسائل سے بھری نظر آئے گی۔ اگر آپ مواقع تلاش کریں گے تو مواقع نظر آئیں گے۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی توجہ کو فضول چیزوں پر ضائع نہ کریں، کیونکہ توجہ ہی مستقبل بناتی ہے۔ اس کتاب کا تیسرا سبق ہے نہیں کہنا سیکھیں۔ بہت سے لوگ ہر درخواست کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ہر دعوت، ہر مصروفیت اور ہر غیر ضروری کام کے لیے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے خوابوں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ کتاب کا اہم سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی نہیں کہنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک غیر ضروری چیز کو ہاں کہتے ہیں تو دراصل آپ کسی اہم چیز کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا چوتھا سبق ہے تعلقات کو ترجیح دیں۔ کامیابی، دولت اور شہرت اہم ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں لوگ ان چیزوں کو نہیں یاد کرتے۔ وہ اپنے خاندان، دوستوں اور محبت کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو وقت دیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے دوستوں کی قدر کریں، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد یہ لمحے واپس نہیں آتے۔ اس کتاب کا پانچواں سبق ہے دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا نے موازنہ کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں اور خود کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی کا صرف خوبصورت حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات نہیں دیکھتے۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنی دوڑ خود دوڑیں، اپنی ترقی پر توجہ دیں، کل کے مقابلے میں آج بہتر بننے کی کوشش کریں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کتاب کا چھٹا سبق ہے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں۔ اگر زندگی میں مقصد نہ ہو تو انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی قدر اور مقاصد کو پہچانیں۔ خود سے پوچھیں میں زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ میں دنیا میں کیا مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہوں؟ جب مقصد واضح ہو جائے تو فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا ساتواں سبق ہے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ برسوں پرانی غلطیوں، ناکامیوں اور دوسروں کی باتوں کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر چیز آپ کی توجہ کی مستحق نہیں، ہر بحث جیتنا ضروری بھی نہیں، ہر تنقید کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ بعض اوقات سکون صرف چھوڑ دینے میں ہوتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم پیغام اس کتاب کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی وہی بن جاتی ہے جس پر آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی توجہ خوف پر لگائیں گے تو خوف بڑھے گا۔ اگر آپ اپنی توجہ مسائل پر لگائیں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی توجہ اپنے خوابوں، اپنی ترقی اور اپنے خاندان اور اپنے مقصد پر لگائیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، وقت بہت محدود ہے اور زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر خرچ کریں جو واقعی اہم ہیں۔
تو معزز سامعین، اگر آپ کو اس کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل ریپڈ ریڈز کلب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ زندگی میں ہر چیز حاصل کرنا ضروری نہیں، لیکن جو واقعی اہم ہے اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔